اللہ 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 اللہ۔ اسلام کی حسین اور مبارک تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ آدمی کو محنتی اور چست و چالاک ہونا چاہیے، کم ہمت کمزور انسان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ارادوں کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، عزائم پختہ ہونا چاہیے، اعمال میں جہد اور مشقت کا عادی ہونا چاہیے، اور اپنے دل کے اعتبار سے کسی قسم کی بے ہمتی، بے صبری اور بزدلی اس کے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی ان فطری خوبیوں کا اسلام کے لیے فائدہ اٹھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خود نہایت شجاعت اور بہادری تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اجود الناس تھے، اشجع الناس تھے، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ سخاوت صرف پیسے بانٹنے میں نہیں ہوتی، سخاوت اپنے حقوق کو اور اپنی راحتوں کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینے کا بھی نام ہے۔ حضور علیہ السلام دونوں اعتبار سے سخی تھے اور اشجع الناس بھی تھے۔ جنگوں میں، لڑائیوں میں اور خوف اور ہیبت کے مواقع میں جہاں لوگ آگے بڑھنے سے بدکتے تھے، رکتے تھے، حضور علیہ السلام وہاں آگے نکل جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شجاعت و بہادری کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا صحابہ کی جماعت سے آپ سے بھی زیادہ دلیر کوئی تھا؟ اس لیے کہ سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دلیری اور جرأت مندی عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ تو ایسا ہی سمجھتے ہو، لیکن ہم اپنے میں سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کو حوصلہ اور ہمت والا آدمی پاتے تھے۔ پامردی تھی، استقامت تھی، بلند ہمتی تھی اور پختہ عزم تھا۔ حضرت علی جنہیں ساری دنیا نہایت جری و بے باک اور نہایت مضبوط و بلند ہمت آدمی سمجھتی ہے، وہ حضرت ابو بکر کا حوالہ دیتی تھی کہ ہمارے درمیان میں ان کی حوصلہ مندی بہت زیادہ تھی۔ اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ خطرناک موقعوں پر جہاں سب کی ہمتیں ٹوٹتی تھیں، ہم نبی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ تو وہ حوصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ وہ بھی مسلمان ہے، لیکن اس سے بہتر وہ مسلمان ہے جس کی صحت سلامت ہو اور جو قوت والا ہو، جو طاقت والا ہو۔ اس لیے کہ بے طاقت اور کمزور آدمی اپنی حمایت نہیں کر سکتا، دوسرے کی حفاظت کیا کرے؟ اس لیے طاقتور آدمی، صحت مند آدمی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ نبی کو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو مومن بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی اعتبار سے نہایت مضبوط ہو، صحت مند ہو۔ صحت روحانی بھی مطلوب ہے اور صحت جسمانی بھی مطلوب ہے۔
صحت روحانی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اس کی روح میں بلند پروازی کی طاقت پیدا ہوگی، بہت اونچی اڑے گی۔ جو جتنا گناہوں سے بچے گا اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلوں میں بہت بلند اڑے گی، اور جتنا گناہ گار ہوگا اس کی روح اتنی پست رہے گی، اوپر نہیں جا سکتی۔ اوپر جانے کے لیے روح میں گناہوں کی گندگی کم کرنی پڑے گی، گناہوں کا وزن کم کرنا پڑے گا۔ جب گناہوں کا وزن کم ہوگا تو پھر یہ بلند سے بلند تر جائے گی۔ اور جسم بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور جسم کی طاقت بھی 90% گناہوں سے بچنے میں ہے، 90% گناہوں سے بچنے میں، 10% اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں جو فطری ہوں، فزیکل ہوں، ایسے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر جسم کی کمزوری بھی گناہوں کی وجہ سے، آنکھیں گناہوں کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے، اور دل گناہوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے۔ انسان کی بدن میں مشقتیں برداشت کرنے کی قوت گناہوں کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے، وہ مشقتیں نہیں برداشت کر سکتا، مشکل سے مشکل کام آسانی سے کر لے ایسی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ تو روح کی صحت بھی مطلوب اور جسم کی صحت بھی مطلوب ہے، دونوں مضبوط ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی چاہا کہ امت میں یہ صفات پیدا ہوں، جرأت پیدا ہو، ہمت پیدا ہو۔ صحت سلامت رہے گی تو سب کچھ ہوگا، اور صحت خراب ہو جائے گی تو پھر آدمی کسی کام کے قابل نہیں رہے گا۔ اور صحت کے خراب ہونے کے لیے انسان کو ہتھوڑی کلہاڑی لے کر اپنا جسم خراب کرنا نہیں پڑتا، وہ تو ایسا ہے کہ اگر جو چیزیں صحت کا سبب ہیں ان کے خلاف زندگی گزارے گا، صحت خود بخود خراب ہو جائے گی۔ خاص طور سے اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، جن باتوں کو گناہ قرار دیا، یہ گناہ صحت کو روح کے اعتبار سے بھی برباد کرتے ہیں اور جسم کے اعتبار سے بھی تباہ کرتے ہیں۔ گناہ گار میں جسمانی طاقت بھی باقی نہیں رہتی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔